کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں موجود ہیں۔ ان تمام تر عظمتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حمد و صلوات کے بعد مسلسل کئی نشستوں سے ایک ہی موضوع ہے، اور چونکہ وہ موضوع اہم بھی ہے اور طویل بھی ہے، اس وجہ سے کئی نشستیں مسلسل ہو گئیں، اور موضوع ہے تاریخ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی۔ اور اس موضوع کو اپنانے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ اس زمانے میں لوگ اپنی تاریخ سے غافل ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہو جائے پھر وہ قوم بھی پارینہ تاریخ بنا دی جاتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دے پھر وقت اس قوم کو بھلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اپنی تاریخ کے منفی پہلوؤں کو یاد رکھ کر دوبارہ اس پر عمل نہ کرنے کی عہد کرتی ہیں، اور اپنی تاریخ کے روشن پہلوؤں کو یاد کر کے اس پر ناز کیا کرتی ہیں۔ ہماری تیرہ بختی یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ، دوسروں کی تاریخ تو ہمیں بہت یاد ہے، اپنی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دنوں فلسطین کا معرکہ گرم ہے، ہر شخص یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، آنکھیں نمناک ہیں، دل غم زدہ ہے، ہر ایک کے دل میں غم و غصہ ہے۔ غم تو فلسطینی مسلمانوں کا حال دیکھ کر ہے، اور غصہ کافروں کی بربریت اور جابرانہ سلوک دیکھ کر، اور اس پر بھی غصہ مسلم حکمرانوں کی بے حسی دیکھ کر ہے۔ تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور مسجد اقصی اسلام کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق اہل ایمان کے نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا بیت المقدس کے حوالے سے ہم نے مسلسل کئی نشستیں کی، آج اس کی چوتھی نشست ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ یہاں تک گفتگو پچھلی نشست میں ہماری رکی تھی کہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس پر آخری قبضہ ہوا رومیوں کا۔ رومیوں نے آخری قبضہ کیا۔ 2 مرتبہ قرآن مجید نے کہا یہودیوں سے تم 2 مرتبہ فساد کرو گے، 2 مرتبہ ہم تمہیں برباد کریں گے۔ پہلی مرتبہ فساد کیا تو بخت نصر بادشاہ یہودیوں پر مسلط کر دیا گیا، اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، بیت المقدس کو نیست و نابود کیا، اور یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی چاہی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر سائرس اعظم ایران کا بادشاہ ان کے لیے آیا، اور سائرس اعظم نے دوبارہ مختلف جگہوں سے یہودیوں کو چن کر
دوبارہ انہیں دعوت دی، تم آؤ بیت المقدس میں آ کر آباد کاری کرو۔ دوبارہ یہ جمع ہوئے، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سائرس اعظم نے، جو ایرانی بادشاہ تھا آتش پرست تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح سے یہودیوں کا ساتھ دیا، یا تو سیاسی سمجھوتا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے، ساتھ دیا، دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور پھر وہ اسی طرح وقت گزارتے رہے، لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ دوبارہ ان کے اندر بدعمالیاں شروع ہو گئیں، انبیاء کرام کی نام ماننا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی نام ماننا، یہاں تک کہ بالآخر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ظلماً بے دردی کے ساتھ یہودیوں نے جب شہید کر دیا، اور آپ کو شہید کرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے ذوم اور عقیدے کے مطابق شہید کر ہی دیا، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ وہ شہید نہ کیے گئے، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق شہید کر دیا، یا احتیاطی جملہ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ٹھان لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر غضب نازل کیا، دوبارہ ان کی گرفت ہوئی، اور پھر ایسی گرفت ہوئی کہ ان پر رومی مسلط کر دیے گئے۔ رومی جو عیسائی تھے، اور انہیں غصہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی ہے، تو انہوں نے اپنے نبی کو صلیب دینے کا غصہ اتارا، بیت المقدس فتح کیا، جتنے یہودی تھے تمام یہودیوں کو بے دخل کیا، اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا، پیوند خاک کر دیا، صرف ایک دیوار چھوڑ دی، وہ دیوار آج بھی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہ پہلی تعمیر کی عمارت دیوار نہیں، پہلی تعمیر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، یہ اس کی دیوار نہیں ہے، دوسری تعمیر جو سائرس اعظم نے کی تھی ہیکل سلیمانی کی، اسی بنیاد پر اس کی دیوار آج موجود ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں یہودیوں کی سب سے عظیم عبادت گاہ آج یہی ہے، تو یہودی بے دخل کر دیے گئے، اور رومیوں نے وہاں قبضہ کر لیا، جتنی عبادت گاہیں تھیں یہودیوں کی تمام عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا۔ یہ دور تھا کہ عرب میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے اپنا آخری نبی بطور حبیب بنا کر، حبیب اللہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پھر اب تک تو معمولات یا تو عیسائیوں کے ساتھ رہے، بیت المقدس کا معاملہ یا تو عیسائیوں کے ساتھ رہا، یا آتش پرستوں کے ساتھ رہا، یا یہودیوں کے ساتھ رہا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، تو ایک نئے مذہب کا ظہور ہوا، محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ کا مذہب اس لحاظ سے نیا نہیں تھا کہ آپ بھی وہی دین لے کر آئے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، لیکن آپ کی شریعتوں میں بہت سارے نئے کام بھی ہوئے، نئی عبادتیں بھی ہوئیں، اس لحاظ سے نیا مذہب بھی ہوا آپ کا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، یہی دور تھا جب رومیوں نے آتش پرستوں کو شکست دی اور بیت المقدس پر اپنا تسلط کیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ روم کے شروع میں ہے، الف لام میم غلبت الروم، روم نے غلبہ کر دیا، تو وہاں اسی کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سالوں تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، مکے میں رہے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 23 سال مدینہ میں آپ نے تبلیغی زندگی گزاری، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ ان تمام ایام میں بیت المقدس بدستور عیسائیوں کے ہاتھ ہی رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ نامزد ہوئے، آپ کے خلیفہ بنے، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں مسلمانوں کے والی بنے، خلیفہ بنے، رسول اللہ کے نائب بنے۔ 2.5 سالوں تک آپ نے حکومت کی، خلافت کی،
2.5 سالوں تک بھی بیت المقدس بدستور عیسائیوں کے ہی ہاتھ رہا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ایام بہت تھوڑے تھے، 2.5 سال، اور ان 2.5 سالوں میں آپ نے اسلامی سرگرمی کے لیے، اسلام کو وسیع کرنے کے لیے کوئی دستہ تشکیل نہیں دیا۔ ان 2.5 سالوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زیادہ تر ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے جنہوں نے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جنہوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلافت پر بیٹھے تو کئی ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جو اب تک دبے ہوئے تھے، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ خاص طور پر مسیلمہ کذاب کا ذکر آتا ہے، جس سے مقابلہ کرنا انتہائی دشوار تھا، انتہائی سخت تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سال انہی تمام امور میں گزر گئے۔ آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، پھر تمام مومنین کے سردار، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلافت پر بیٹھے تو خلافت کے دوسرے سال سنہ ہجری 15 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور فرمایا یہ بیت المقدس کے لیے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام پچھلی نشست میں اس طرح سے کیا تھا کہ ساری دنیا میں تاریخی حقائق یہ ہیں کہ ساری دنیا میں جس کے ہاتھ پر بیت المقدس ہے، اقتدار اور خوشحالی اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ تاریخ ہے۔ تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ اگر اسلام کو وسیع کرنا ہے، اسلامی اقتدار اور اقدار کو وسیع اور دیرپا کرنا ہے تو بیت المقدس پر قبضہ ضروری ہے، بیت المقدس کو اپنے زیر نکی لینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اور پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے سورہ کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا کہ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے جیسے یہودیوں کو، نصرانیوں کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اے مسلمانوں اب رب تمہیں اپنا نائب و خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ ساری بشارتیں صحابہ کرام کے ایمان کا حصہ تھی نا، اسی وجہ سے صحابہ کرام جانتے تھے کہ اب اللہ نے زمین کا وارث ہمیں بنایا ہے، تو جب زمین کا وارث بنایا ہے تو اس وراثت کے لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس بھی ہمارے کنٹرول میں آئے۔ لہذا شام کا معرکہ ہوا۔ شام اس زمانے میں تو شام ایک چھوٹی سی سرزمین ہے نا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کو سیریا بھی کہتے ہیں، شام ایک چھوٹی سی سرزمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شام کہا جائے تو اس میں کئی ملک شامل تھے، شام، اردن، لبنان، دمشق، بیت المقدس، حتیٰ کہ ترکی کا ایک حصہ بھی شام میں آتا تھا۔ یہ بہت بڑا زمینی خطہ تھا، بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں تھا، ویسے ہی رسول اللہ کے زمانے میں ملک شام بھی آج کا شام نہیں تھا، ایک بہت بڑا زمینی خطہ تھا، زمینی احاطہ تھا۔ تو اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں پورا شام فتح کیا گیا، اور یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ علماء نے تاریخ تو لکھی ہے لیکن شام کے معرکوں کے حوالے سے علماء نے الگ سے تاریخی کتاب لکھی ہے، بالخصوص امام واقدی کی کتاب فتح الشام جو 2 جلدوں میں ہے، اس میں شام کے جتنے شہر فتح کیے گئے ان میں صحابہ کرام کے کیا کیا کارنامے ہوئے سب بیان کیے گئے۔ چنانچہ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شہر فتح ہوا یرموک، اور اس کو فتح کرنے میں بھی مسلمانوں نے بہت جان لگائی۔ یوں سمجھ لیں کہ یرموک کے مارکے میں عیسائیوں سے ہی مارکا تھا، یہ بھی ایک صلیبی ہی جنگ تھی، تو عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی،
یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پوری عیسائیت آ گئی تھی۔ 8 لاکھ کے قریب اس زمانے میں، جب انسانوں کی بھی کمی تھی، اس زمانے میں 8 لاکھ عیسائی یرموک میں جمع ہوئے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ اگر اس کی گفتگو کریں تو آج ہم جو بولنا چاہتے ہیں وہ بات رہ جائے گی، اس کو ہم کسی دوسری نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو یرموک کی فتح ہوئی اور اللہ نے فتح دی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود جب جنگ یرموک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جب رقہ آیا، شام کے جو سپاہی سالار تھے، جو کمانڈر تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، صحابی رسول ہیں، کمانڈر تھے۔ جب یرموک فتح ہو گیا تو کچھ دن تو لگے مال غنیمت سمیٹنے میں، کچھ دن لگے مال غنیمت تقسیم کرنے میں۔ جب سارے کام، ساری ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، جو لشکر کے بڑے بڑے تھے، جو ہر ایک لشکر کے بڑے بڑے رؤسا تھے، دانش مند تھے، اہل رائے تھے، صحابہ کرام تھے نا، کم از کم 4000 کے قریب صحابہ کرام تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان میں خالد بن ولید بھی ہیں۔ تو بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے، اہل رائے صحابہ کرام، انہیں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اب آپ نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے پاس 2 مارکے ہیں، 2 محاذ ہیں۔ یرموک تو فتح ہو گیا، اب 2 محاذ ہیں، ایک قیصاریہ ہے اور ایک بیت المقدس ہے۔ اب آپ مشورہ کریں کہ ہم اپنا جنگی لشکر قیصاریہ کی طرف روانہ کریں یا بیت المقدس کی طرف روانہ کریں۔ تو اب اہل رائے کی رائے مختلف ہو گئی، کوئی کہتے بیت المقدس کی طرف لشکر کشی کریں، کوئی کہتے قیصاریہ کی طرف لشکر کشی کریں، اس لیے کہ بیٹھ کے رہنا تو ہے نہیں۔ جو مجاہدین ہوتے ہیں نا، مجاہدین کا کام ہی ہوتا ہے وہ دنیا میں اپنا لشکر لے کر چلتے رہتے ہیں اور فتوحات کا دائرہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے مجاہدین کی طرح نہیں ہوتے جو نام کے مجاہدین ہیں۔ مجاہد جو اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے نا، جو اسلام کی نمائندگی کرنے والے مجاہدین ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے کم ہیں، وہ سوتے بھی ہیں میدان جنگ میں، کھاتے بھی ہیں میدان جنگ میں، حتیٰ کہ ان کی شادیاں بھی میدان جنگ میں ہوتی ہیں، اور ان کا وصال بھی میدان جنگ میں ہوتا ہے، ان کی قبریں بھی میدان جنگ میں ہوتی ہیں۔ جی مجاہدین جو ہے نا، یہ اسلام، اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی شان جہاد ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے ساری دنیا میں سرخ رو رہے، اور جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیے تو اب دیکھیں ساری دنیا میں ہم برے ہیں، ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ساری دنیا کے تمام ادیان اپنے اپنے مذہب کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، ہمیں ہی اس طرح سے روک دیا گیا کہ جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کہہ کے روک دیا گیا۔ اور بڑے بڑے دانشور بھی آئے جو کہنے لگے جہاد مسئلے کا حل نہیں ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جہاد ہی مسئلے کا حل ہے۔ مجاہدین جو ہے نا، یہ چلتے ہوئے پانی کی طرح ہیں، پانی جب تک چلتا رہے وہ صاف رہتا ہے، اس میں جتنی ناپاکی بھی آ جائے تو وہ پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح مجاہدین کا لشکر جب تک چلتا رہے وہ اسلام کو فروغ دیتا رہتا ہے، اسلام کے اندر آنے والی تمام برائیوں کو، ناپاکیوں کو پاک کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے پانی رک جائے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوئی ناپاکی گر جائے تو پھر وہ ناپاک ہی رہتا ہے، اس لیے کہ بہنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب مجاہدین کا لشکر ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر ان میں برائی آ جاتی ہے، پھر سستی آ جاتی ہے، پھر کاہلی آ جاتی ہے، گناہوں کی ناپاکی دلوں میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک راز ہے، جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے نہ سمجھا وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، جو اہل رائے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہیں بلا کر قریباً 60 لاکھ کا لشکر تھا، 60 لاکھ کی تعداد تھی،
جن میں صحابی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں اور غیر صحابہ بھی ہیں، سب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ یرموک کا معرکہ تو ختم ہوا، اب ہمیں کہاں کوچ کرنا ہے۔ تو آپس میں مشورہ کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے، اب ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ دو خاص شہر ہیں، ایک تو ہے بیت المقدس اور دوسرا شہر ہے قیصاریہ، دونوں خاص ہیں، یعنی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فتح کر لیا جائے، اس کے تحت کئی شہر خود بخود فتح ہو جائیں گے۔ تو اب ہم کس شہر پر لشکر کشی کریں، کس شہر کے لیے محاذ کھولیں؟ تو کسی نے کہا بیت المقدس، کسی نے کہا قیصاریہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل، یہ صحابی رسول ہے، زبردست صحابی رسول، یہ بھی وہاں موجود ہیں، یہ بھی وہاں موجود۔ اور معاذ بن جبل کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جتنے لوگ اٹھیں گے سب تنہا تنہا اٹھیں گے، حضرت معاذ بن جبل میری امت کے جتنے علماء ہیں سب کے سردار بنا کے اٹھائے جائیں گے، علماء کے امام ہوں گے معاذ بن جبل۔ فرمایا ہر بندہ تنہا تنہا اٹھے گا، معاذ بن جبل قیامت کے دن اٹھیں گے، میری امت کے جتنے علماء ہیں سب کے امام اور پیشوا اور قائد بن کر اٹھیں گے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی وہاں موجود ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی جہاد جانتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی صوفی ہے؟ تو عرض کی کہ یا سیدی، ہم یوں تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے، کیا ہی خوب ہو کہ اس مسئلے کا حل امیر المومنین سے پوچھ لیا جائے، ہم تو ان کے ماتحت ہیں نا، تو امیر المومنین سے پوچھ لیا جائے، وہ جہاں کے لیے ہمیں حکم دیں گے بسر و چشم ہم وہ حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے خط لکھا امیر المومنین کی طرف، امیر المومنین اب ہم نے یرموک کا معرکہ فتح کر لیا ہے، اب ہمارے درمیان دو محاذ ہیں، ایک بیت المقدس ہے اور دوسرا قیصاریہ ہے، اب آپ ہمیں حکم دیں، ہمارے درمیان میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف لشکر کشی کریں، کوئی کہتا ہے کہ قیصاریہ، ہم آپ سے تصفیہ چاہتے ہیں، ہم آپ سے اطمینان چاہتے ہیں، فیصلہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ یہ خط لکھ کر دیا، تیز رفتار قاصد کے ساتھ بھیجا، چند دنوں میں وہ خط پہنچا امیر المومنین کے دربار میں۔ جب وہ خط پہنچا، آپ نے وہ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، بڑا ہی اعتماد تھا، ہوتا ہی ہے نا، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے تو آرمی چیف سے تو اعتماد ہوتا ہی ہے نا۔ اگر آرمی چیف اور حکومت کے درمیان میں اختلاف ہو تو ریاست چل ہی نہیں سکتی، اور اگر اعتماد کرنے والے ایسے ہوں جو واقعی قابل اعتماد ہے تو پھر کیا بات ہے۔ صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر بن خطاب خود مردم شناس ہیں، بندوں کو پہچاننے والے ہیں، آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ایسی محبت اور ان پر ایسا اعتبار کرتے تھے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا نا، آخری وقت میں کسی نے کہا امیر المومنین اپنا خلیفہ نامزد کر دیجئے، آپ نے فرمایا آج اگر ابو عبیدہ ہوتے میں آنکھ بند کر کے خلافت ان کے حوالے کر دیتا، لیکن ان کی شہادت سے پہلے ان کی شہادت ہو چکی تھی، ایسا اعتماد تھا ان کا ابو عبیدہ۔ ایسا ہی تو نہیں آج فلسطین کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ رکھا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، کچھ تاریخی باتیں ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق ہے، اتفاق کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی شکل کیسی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کمانڈر کا اصل نام کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو دنیا میں پہچان کرائی ابو عبیدہ کے نام سے، کیوں کہ اس کا ایمان ہے۔ کل بھی ابو عبیدہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، آج بھی ابو عبیدہ کے نام سے ہی بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو یہ کڑی ہے، تاریخی باتوں کو سنیں گے تو پھر ظاہری جو دنیا یہ موجودہ صورتحال ہے نا، ان کی کڑیوں کو ملانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا
آنکھوں سے لگایا، چوما، اور پھر صحابہ کرام جو اس وہاں جلیل القدر صحابہ تھے مدینے میں، امیر المومنین نے صحابہ کرام کی میٹنگ کی اور ان سے پوچھا کہ بھائی ابو عبیدہ بن جراح کا خط آیا، اللہ کے رحمت سے یرموک فتح ہو گیا، اب ان کے درمیان میں اختلاف ہے، کوئی بعض کہتے کہ قیصاریہ کی طرف لشکر کشی کریں، محاذ آرائی لشکر کھولیں، بعض کہتے بیت المقدس کی طرف۔ اب انہوں نے ہم سے مشورہ طلب کیا ہے، آپ بتائیں کہ کیا مشورہ ہونا چاہیے؟ تو مشورہ دینے والے تو سب سے بڑھ کر مولا علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ یہی تو بات ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنے فتوحات نہیں ہوئے، تو جب لوگ پوچھتے نا کہ مولا آپ کے دور میں اتنے فتوحات نہیں ہوئے، آپ سے جو پہلے کے خلفاء گزرے ان کے دور میں اتنے فتوحات ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مشورہ دینے والا میں تھا اور مجھے مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہو، اس وجہ سے میرے زمانے میں افراتفری زیادہ ہے، انار کی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا، بلایا، آپ تشریف لائے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیں کہ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف جائیں، بیت المقدس فتح کریں۔ تو آپ نے پوچھا یہ آپ خود اپنی مرضی سے اپنے علم سے کہہ رہے ہیں یا اس حوالے سے بھی آپ نے کچھ سنا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ پہلے بیت المقدس فتح کریں گے، اس کے بعد قیصاریہ فتح کریں گے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی ہے کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا پھر قیصاریہ فتح ہوگا، لہذا آپ کو چاہیے پہلے بیت المقدس کی طرف لشکر کشی کریں، لشکر روانہ کرنے کا حکم دیں۔ اب یہاں رک کر ذرا دیکھیے کہ اس کے بعد مجھے نہیں ملا کسی صحابی نے ایک لفظ کا بھی اعتراض کیا ہو۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو ہو گیا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ صحابہ بھی یہ یقین رکھتے تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کے مطابق عمل نہیں کرتے، کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، العیاذ باللہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی خبر ملی اور مولا علی نے خبر دی، عمر بن خطاب نے خبر سنی، کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جاننے والے ہیں، ویسے ہی کل صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا، آپ نے خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، اس کے بعد قیصاریہ فتح ہوگا، لہذا آپ بیت المقدس کی طرف لشکر روانہ کریں۔ یہ خط آیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھنے کے بعد تمام رؤساء کو سنایا، جو امیر لشکر تھے سب کو سنایا، اور سنانے کے بعد اب آپ نے فرمایا اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ فیصلہ لشکر میں مجاہدین کو سنایا گیا تو اتنی فلک شگاف آواز آئی اللہ اکبر کی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی، کہ آسمان تک آواز گئی، زمین و آسمان گونج گئے، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب ہم القدس فتح کریں گے، اب ہم القدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ لہذا اب آپ نے حکم دیا جب یہ فیصلہ ہو گیا اب ہمیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، مجاہد ایک جگہ بیرکوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، روانہ ہو۔ لہذا اب ایک ساتھ تمام مجاہدین کو روانہ کر دینا یہ سیاسی نقطۂ نظر کے منافی ہے، لہذا آپ نے روزانہ 5,000 کا لشکر ایک ایک کمانڈر کے ساتھ روانہ کرنا شروع کیا۔
آپ نے پہلے روانہ کیا 5,000، پھر 5,000، پھر 5,000، اس طرح 6 دنوں میں 5,000 کر کے لشکر روانہ کرتے رہے، حتیٰ کہ بیت المقدس کے قلعے کے پاس ہی مسلمانوں نے خیمہ ڈال لیا اور 30,000 کی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کے قلعے کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد اب وہاں سے وہ لوگ قلعے کے اوپر سے دیکھتے لیکن کوئی رد عمل نہیں دیتے، کوئی ہوں ہاں نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے یا کوئی ایسا رد عمل نہیں دیتے جس سے معلوم ہو کہ یہ خوف زدہ ہیں یا ڈر گئے۔ وہ دیکھتے مسکراتے ہوئے چلے جاتے۔ تو 5 دن یوں ہی گزر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو لشکر بھیجا تھا تو یہ 30,000 کے قریب یہ لوگ تھے۔ ان کے جو سب سے بڑے تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ جائیں ان سے بات کریں، یہ تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ہم انہیں یہاں سے بے دخل کرنے آئے، قبضہ کرنے آئے ہیں، لیکن یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں بہت ہی ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ لہذا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ آپ ان سے مذاکرات کے لیے گئے، اس لیے کہ یہ جنگی طریقہ ہے کہ پہلے مذاکرات کرو، اور مذاکرات میں کیا کرنا ہے، پہلے ان سے کہو کہ یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دو، پھر یا ان سے کہو مسلمان ہو جاؤ، اگر وہ مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر کہو کہ یا پھر ہماری ماتحتی قبول کر لو، اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر کہو میدان جنگ میں آ جاؤ، فیصلہ تلوار کر دے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ جب بھی لشکر روانہ کرتے تھے تو امیر لشکر کو یہ بتاتے تھے کہ تم نے اچانک ہی جا کر حملہ نہیں کر دینا ہے، بلکہ پہلے انہیں یہ پیش گوئی دینی ہے، پہلے انہیں یہ باتیں بتانی ہے، یہ اختیار دینا ہے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی وہ اس پر عمل کر لے تو جنگ موقوف ہو جائے گی۔ لہذا وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن آگے کچھ عمل کرتے نہیں، تو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یا سیدی، ہم تو یہاں 5 دنوں سے محاصرہ کیے بیٹھے ہیں لیکن کوئی ان کا رد عمل آتا نہیں ہے۔ ہم نے حملہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ نے محاصرے کا حکم دیا تھا، تو ہم محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کے آنے کا انتظار کریں یا اگر کوئی آئندہ کے لیے حکمت عملی ہے، کوئی حکم ہے تو آپ بتائیں۔ تو جیسے ہی قاصد ان کے پاس خط لے کر آیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط دیا۔ 2 دن کے بعد وہ خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، میں بھی پیچھے آ رہا ہوں، جیسے میرا خط ملے حملہ شروع کر دو۔ لہذا ابھی انہوں نے حملہ شروع کر دیا، لیکن بیت المقدس کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، اونچا تھا، اور ان کے قلعے کے اندر کھانے پینے کا اتنا سامان تھا کہ اگر وہ سالوں باہر نہ نکلے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لڑتے رہے، اونچا ہونے کی وجہ سے اور یہ نیچے میں ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ 11 دن مزید گزر گئے لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ چند ایک وہاں سے مرتے اور زیادہ یہاں سے شہید ہو رہے تھے، زیادہ ان کا نقصان ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یوں ہی جب 11واں دن گزرا تو کہتے ہیں کہ لشکر نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب نعرہ لگایا تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ جو قلعے کی دیوار ہے یہ ہل گئی ہے اس طرح سے۔ تو وہ گھبرائے کہ نہ جانے اب کیا ہوا، تو سب اپنے اپنے قلعے کی دیوار پر چڑھے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ اب تک ہم جس سے لڑ رہے تھے وہ تو چھوٹے کمانڈر تھے، اب سب سے بڑے امیر المجاہدین تشریف لائے۔ اس وجہ سے ان کی خوشی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ شروع ہونے کے 11ویں دن تشریف لائے، اور اس انداز میں تشریف لائے کہ 4000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ سیدھے طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے اور الٹے طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ فتوح الشام میں ہر صحابی کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ آئے، آپ نے آ کر
کہا کہ کہاں تک بات پہنچی؟ عرض کی یا سیدی بات تو جہاں سے آپ نے ٹھہرائی تھی وہیں تک ہے، اس لیے کہ یہ اونچائی میں ہیں اور ہم نیچائی میں ہیں، ہم گرم علاقے کے رہنے والے، یہ سرد علاقے کے رہنے والے ہیں، سخت کڑاکے کی سردی ہے، اس وجہ سے لڑنا کچھ دشوار ہے۔ بے شک ہم ہمت ہارنے والے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ساری دشواریاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، بہرحال جب آپ نے دیکھا اور آپ کا لشکر بھی زیادہ ہو گیا تو اندر جو لوگ تھے وہ ڈرے کہ اب ان کی تعداد تو مزید بڑھ گئی، اب یہ ہم پر مزید نہ جانے کس طرح سے حملہ کریں، کیا کریں۔ یہ اپنے عالم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اپنے عالم سے، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا قمامہ، قاف کے نقطے کے ساتھ، اور یہ ایسا عالم تھا کہ آسمانی تمام کتابوں کا عالم تھا، تمام ادیان کا جاننے والا تھا۔ اس کے پاس یہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کچھ حل نکالیں، کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا وقت گزر گیا کہ قلعے کا دروازہ نہیں کھولا، کوئی عام و درفت نہیں ہے، اگرچہ کھانے پینے کے سارے سامان ہیں لیکن اور بھی آنا جانا تو ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں اور ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں قلعے سے بے دخل نہ کر دیں، کہیں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، آپ کچھ کریں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ فصیل قلعے کی دیوار کے نیچے دروازے تک ان کے امیر لشکر سے کہو وہ آئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب امیر لشکر کو دعوت دی گئی تو ظاہر ہے جانا تو ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید اور 4 صحابہ کرام کے ساتھ ان کے قریب آئے کہ شاید کوئی مذاکراتی گفتگو ہو، شاید کوئی مصالحتی بات ہو، شاید کوئی ایسی بات ہو جس سے جنگ بھی ختم ہو جائے اور معاملہ بھی نمٹ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کے قریب آئے، آپ تو گفتگو کرنے لگے، لیکن آپ نے دیکھا وہ قمامہ، وہ عالم جو عیسائی آسمانی تمام کتابوں کا عالم ہے، اس نے آپ سے ایک لفظ بھی گفتگو نہیں کی، وہ سر سے پاؤں تک آپ کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ اس نے کہا دروازہ بند کر لو۔ آپ واپس آ گئے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے تو مجھ سے کوئی گفتگو ہی نہیں کی، اس نے تو صرف مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس نے دروازہ بند کروا لیا، وہ چلا آیا۔ یہ قمامہ اندر گیا، اس نے جا کر کہا کہ تم جواں مردی سے لڑو اور یقین رکھو یہ لوگ جیت نہیں پائیں گے، تم ہی جیتو گے، سربلندی تمہاری ہوگی، تم ہارو گے نہیں، جواں مردی سے لڑو، میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، میں نے جو پیشن گوئی کرنی تھی کر دی ہے، یہ لوگ اس القدس کو، اس پاکیزہ ترین سرزمین کو جیت نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جو نشانی جیتنے والوں کی ہے وہ ان میں نہیں ہے، تم جواں مردی سے لڑو۔ جب ان کے عالم نے یہ دلاسا دے دیا، تسلی دے دی، وہ لڑتے رہے۔ کہتے ہیں 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، مسلمان ہیں کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں، ہارنے والے تو ہیں نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہارنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے، اور وہ ہیں اپنے قلعے کے اندر قید ہیں، آنا جانا نہیں کر سکتے، لیکن کھانے پینے کا ذخیرہ اتنا ہے کہ ان کے لیے کافی ہے، کچھ وہاں سے مرتے ہیں، کچھ یہاں سے شہید ہوتے ہیں، یہی سلسلہ ہو رہا ہے۔ مسلمان بھی جو بڑے بڑے تھے، اہل رائے صحابہ تھے، وہ آ کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اب سردی کا موسم بہت زبردست ہے، ہم گرم علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی ایسی تدبیر ہو کہ یا تو ہم جیت جائیں، یا کوئی ایسی تدبیر ہو کہ یہ معاملہ نمٹ جائے، اپنے انجام کو پہنچے۔ وہاں وہ لوگ ہیں دوبارہ اپنے عالم کے پاس گئے، قمامہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ہم تو یہاں محصور ہو کر رہ گئے، شب و روز ڈرتے ہیں کہیں سے ان کی طرف سے کوئی حملہ ہو، کہیں ہم مارے جائیں، کہیں دروازہ ٹوٹ جائے، وہ داخل ہو جائیں، کہیں وہ ہمارے قلعے کو فتح کر لیں، نہ دن میں ہمیں سکون ہے، نہ رات میں چین ہے، نہ ہم ڈھنگ سے کھا سکتے ہیں، نہ ہم ڈھنگ سے آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ یہ 4 مہینے گزر گئے، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جیت نہیں پائیں گے، تو بہرحال جیت تو نہیں پائے لیکن ہارے بھی تو نہیں۔
آپ کوئی راستہ نکالیں، دوبارہ سے راستہ نکالیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ سے امیر لشکر کو میرے پاس بلاؤ، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اب دوبارہ 4 مہینوں کے بعد دوبارہ جب ان کے پاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مذاکراتی میز پر آئے، تو کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام اور تھے۔ اس قمامہ نے ان سے کہا کہ اے عرب کے لوگوں، یہ ارض مقدس ہے، یہ اللہ کی سرزمین ہے، اور یہ انبیاء کرام کی جائے پیدائش ہے، یہ محشر کی جگہ ہے، یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے، انبیاء کرام پر وحی اترنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے۔ جو بندہ اس سرزمین کے لیے کچھ غلط رائے رکھے گا، اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اپنا لشکر لو اور چلے جاؤ، تم اس سرزمین کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا، امام واقدی نے لکھا ہے، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تمہیں اس بیت المقدس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں اس کی فضیلت اچھی طرح بتائی ہے، اور ہم اس بیت المقدس کی عزت اس طرح سے اس لیے کرتے ہیں کہ اسی جگہ سے ہمارے نبی کو معراج کرائی گئی، یہی جگہ ہے جہاں میرے نبی نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، بیاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ فرمائے تمہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فرمائے جس طرح تمہارے دل میں بیت المقدس کے لیے عزت ہے، احترام ہے، اکرام ہے، تعظیم ہے، ہم بھی بیت المقدس کے لیے کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتے، ہم تمہارے وجود سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سرزمین سے بت پرستی سے اس سرزمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس سرزمین میں وہ دعوت عام کرنا چاہتے ہیں، وہ دین لانا چاہتے ہیں جو میرے نبی کا بھی دین ہے اور تمہارے تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے، اور میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ اپنے دین اور تمام پرانے ادیان کو ماننے والا، ان کی کتابوں کو جاننے والا ہوں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں تم میں وہ نشانی ہے ہی نہیں کہ تم اس شہر کو فتح کرو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھ میں وہ نشانی نہیں؟ کہا کیا تم امیر المومنین نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ تو فرمایا ہماری کتاب میں جس شخص کے بارے میں موجود ہے کہ وہ بیت المقدس فتح کرے گا وہ تم نہیں ہو، اگر واقعی تم امیر المومنین ہو تو تم نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے امیر المومنین تو اس معنی کر کہا تھا کہ میں امیر لشکر ہوں، اصل امیر المومنین تو وہ ہیں جو مدینے میں ہیں۔ کہا اچھا تم مجھے بتا دو کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ ہماری کتاب میں بیت المقدس فتح کے حوالے سے ایک نشانی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جانشین جو سرخ رنگ کا ہوگا وہ فتح کرے گا۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام عمر ہوگا، باپ کا نام خطاب ہوگا۔ پھر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا فتحنا البلد برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ فرمایا اگر وہ شخص آ جائے جس کی نشانی تم اپنی کتاب میں پاتے ہو تو کیا تم بغیر لڑے چابی حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا چابی حوالے کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، ہم اس سے لڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے، تم انہیں بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خوش اپنے خیمے میں آئے، صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا آج بیت المقدس کا فیصلہ ہو گیا۔ خط لکھا امیر المومنین کو دوبارہ، فرمایا آپ جلدی آ جائیں، جس وقت آپ کے قدم لگیں گے بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہوگا۔ سب کچھ لکھ کر بھیج دیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی تو نہیں کہتے عمر ہے، عمر وہ ہے کہ آج ساری دنیا مل کے جس بیت المقدس کو فتح کرنے میں ناکام ہے
عمر اس شخصیت کا نام ہے جس کے نام سے بیت المقدس فتح ہو گیا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خط پڑھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمائے جلدی ہمیں چلنا چاہیے۔ اور جب چلنے کی آواز دائیں بائیں سے آئی، جب یہ بات پھیلی اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہو گئے، اب آپ چلے۔ کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب بیت المقدس پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ امیر المومنین جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، ان کے اپنے لباس میں 13 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے رنگ برنگی کپڑوں کے، اور آپ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ایک وقت غلام بیٹھتا آپ چلاتے، ایک وقت آپ بیٹھتے غلام چلاتا۔ اتفاق سے بیت المقدس جب داخل ہونے کا وقت تھا تو وہ غلام کے بیٹھنے کا وقت تھا۔ اس حالت میں آ رہے تھے کہ غلام سواری پر سوار تھا اور آقا مہار تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ تو یہ ہے اسلامی مساوات۔ اگر ہمارے اسلامی حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ان پہلوؤں پر عمل کر لیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، سب کے سب انسان کے بچے بن جائیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ حکومت کیسی ہوتی ہے، حکمرانی کس کا نام ہے۔ حکمرانی زمین پر قبضہ کرنے کا نام نہیں، حکمرانی 5 سالوں کی حکومت کا نام نہیں، حکمرانی تو دلوں پر حکومت کرنے کا نام ہے۔ کہ وہ عمر جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن قیامت تک دلوں پر حکومت انہی کی ہے۔ یہ 5 سال حکومت کرنے والے جب جائیں تو ان کو نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہو جائے، جب سیرت کا مطالعہ کریں، علماء کو سنیں اور جب تاریخی حقائق دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آج ساری دنیا ان کے گن گا رہی ہے۔ ان سے پہلوں کی بھی اسی طرح گن گایا کرتی تھی، لیکن جب وہ ان کی ذات گئی تو بات بھی چلی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شان سے داخل ہوئے کہ 13 جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سارا لشکر کھڑا ہے، پہلے سے انتظار میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دو تو ہیں نہیں، لائن لگائے ہوئے کھڑے ہیں امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے۔ مہینے گزر گئے، امیر المومنین کو دیکھا نہیں۔ کسی نے تو صرف نام ہی سنا تھا، امیر المومنین کو دیکھا نہیں تھا۔ سب زیارت کے لیے، دست بوسی کے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب آئے تو لوگ دست بوسی کرتے اور آپ کہتے اینا اینا اخی اینا اخی، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے۔ اور وہ کون بھائی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ بغل گیر ہوئے، مصافحہ کیا اور پھر بیٹھے، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا امیر المومنین کا لباس یہ ہے، کہ امیر المومنین ہم تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، مذاکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا لباس تو اچھا ہونا چاہیے، کچھ وقار بڑھ جائے گا۔ فرمایا اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو مجھے بڑی تعجب نہیں ہوتی، تم تو دین کو جاننے والے ہو۔ فرمائے بے شک ہمیں عزت لباس سے نہیں ملی ہے، عزت ہمیں اسلام سے ملی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے، لباس سے نہیں ملی ہے۔ اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں دوسری جگہ سے عزت تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، اسلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شان سے بیت المقدس حاضر ہوئے۔ ابھی میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج گفتگو ختم ہو جائے گی، اور آج میں جو پیغام، آخری پیغام دینا ہے وہ میں دے پاؤں گا، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، یہ 4تھی نشست تھی، اور میرا پکا ارادہ تھا کہ آج میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ درمیان میں بہت ساری باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا، میں نے ان ساری باتوں کو بائی پاس اس وجہ سے کیا کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن آج بھی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ 5 یا 10 منٹ میں
وہ میں اپنا موضوع مکمل کر لوں گا تو آج میں 5-10 منٹ لے لیتا آپ کی اجازت سے، لیکن 5-10 منٹ سے آج کا آئندہ جو موضوع ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ بس پھر اپنی گفتگو آج یہی روک دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس آئے، قمامہ نے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بیت المقدس جو شخص فتح کرے گا، ہماری کتاب میں جس شخص کی نشانی ہے سرخ چہرے والا عمر بن خطاب یہی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر، یا غوث اعظم، حق چار یار۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیت المقدس کی چابی دی۔ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، آج تو ہم نے ہیکل سلیمانی کا ذکر ہی نہیں کیا، مسجد اقصی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اب اگلی نشست میں انشاءاللہ اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں اپنے موضوع کو سمیٹنے کے لیے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے، بالکل جیسے آج ہم نے پچھلی نشست سے اس نشست کو جوڑا، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس نشست کے آخر سے اس نشست کو جوڑیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ہم بڑی محنتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اسے اپلوڈ کیا تو ایک نہیں درجنوں ایسے علماء کی کالیں آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو آپ کس کتاب سے کر رہے ہیں، آپ مجھے وہ کتاب سینڈ کریں یا نام بتائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت تلاش کیے کہ اس طرح ترتیب وار کوئی کتاب مل جائے جس سے بولنا بھی آسان ہو جائے، کسی دوسرے کو دینا بھی آسان ہو جائے۔ مجھے کوئی کتاب نہیں ملی، کئی کتابوں سے ہزاروں صفحات کا سفر طے کر کے ہم یہاں تک پہنچے، اور فقط لالچ یہ ایک تو یہ ہے کہ حقیقت آپ تک پہنچ جائے، اور دوسری لالچ یہ ہے یہ پورا مواد ریکارڈ میں آ جائے۔ آئندہ کبھی بھی یا تو میرے تلامذہ میرے شاگرد ہیں یا کوئی بھی محبت کرنے والا اس پوری گفتگو کو کتابی شکل دینا چاہے گا، وہ میرا پورا بیان گوگل سے اٹھائے گا، مفتی عالمگیر قادری کے نام سے میرے اکاؤنٹ ہے، وہاں سے اٹھائے گا اور ایک کتابی شکل دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جتنی گفتگو ہوئی اور آئندہ ہوگی اگر اسے کتابی شکل دے دی جائے، کم و بیش 350 سے 400 صفحات تک کی ایک کتاب ضرور بن جائے گی۔ یہ آئندہ نسلوں کے لیے کامیاب کتاب ہوگی، کارآمد کتاب ہوگی۔ ہمیں تو بولنے میں بھی دشواری ہے، سننے کے میں بھی دشواری ہے، لیکن اگر کتابی صورت میں آ جائے تو سمجھنے کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھا کیجئے، پہلے آنے کی کوشش کیجئے، پہلے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے آغاز کیسے کیا اور انجام کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔